اب یہ اگر کوئی ماحول بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اب دوبارہ آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، دیکھو جی ترلے کر رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے، تو بنیادی طور پہ آپ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ اداروں کے ساتھ لڑتے رہیں اور آپ کو سیاسی فائدہ ہو۔ قاسم صاحب دیکھیں، میری یا حکومت کی تو یہ کوئی خواہش نہیں ہے کہ یہ اداروں کے ساتھ لڑیں، یہ لڑائی ان کی اپنی مول لی ہوئی ہے، نہ تو اس لڑائی میں کوئی تیل ڈالا ہے، نہ ہی اس لڑائی میں ہم نے کوئی ہوا دی ہے اس لڑائی کو، لیکن یہ لڑائی شروع انہوں نے خود کی۔ یہ جتنی بھی ٹویٹس کی گئیں، جو بھی زہر اگلا گیا، جو بھی ملک کے خلاف باتیں کی گئیں، جو بھی ملک کے اداروں کے خلاف باتیں کی گئیں، سیاسی جماعتیں تو چلیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہوتی ہے، نوک جھوک بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، 100 باتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ بات ادارے کے اوپر آتی ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ادارے کی کسی شخصیت کو وتھ کریڈیبل ایویڈنس آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، بے شک کریں، 100 بار کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن ادارہ ایز اے ہول اور اس کے ساتھ ادارے کے ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں۔ 1971 والا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آخر میں کس کی تصویر لگی تھی، اور ادارے کو بھی ملائن بیچ میں کیا گیا تھا، بیکاز اس ادارے میں اگر خالی آپ کوئی نام لکھتے تھے یا خالی ایک کوئی پرائیویٹ تصویر لگا دیتے، آپ لوگوں نے تو یونیفارم پہ چیزیں لگائیں، اس پہ بعد آپ نے کہا کہ غدار کون؟ غدار ورغلاتے رہے، ان کو اس طرح کی بھی بات ہے کہ ورغلایا نا انہوں نے۔ نہیں، آپ کہتے ہیں جی نون لیگ والوں نے ہمیں ورغلایا، ہم نے کیا ورغلایا؟ ہم نے کیا ورغلایا؟ ہم تو سر پھینک کے اس ملک کی معیشت کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم IMF سے بات کریں، خط لکھیں یہ، ہم بات کریں پاکستان کی خود مختاری کی، امریکہ کے سینٹ میں یہ بات پاس کروائیں، ہم بات کریں کہ جی یہاں پہ اب دیکھیں نا، جہاں پہ اتنا ان کو ریلیف مل رہا ہے انہی ججز کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے ان سے پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی من پسند جو ہے فیصلے لے لیں۔ میں ان کا دیکھیں ریلیف بنتا بھی ہوگا کئی کیسز میں، ایز اے لائر میں کہتا ہوں کہ کئی کیسز کی پروسیکیوشن شاید ویک بھی ہو سکتی ہے، شاید اتنا ایویڈنس موجود نہ ہو جو کہ اس کو سبسٹینشیٹ کر سکے کہ سزا اس میں بنے، لیکن اداروں کو انکلوڈنگ جوڈیشری اینڈ افواج پاکستان اینڈ پارلیمان بھی، یہ اگر جمہوری جماعت ہو، اور میں نے آج بھی پریسر میں یہی کہا، میں نے کہا یہ جماعت بڑے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری ہیں۔ دیکھیں آپ نے اگر بات کرنی ہے نیوٹرلی کی بات کر لیں، یہ کہتے ہیں نا کہ نیوٹرل، پہلے جو بھی کچھ کہا میں اس بحث میں نہیں پڑتا، نیوٹرل کون ہوتا ہے، کیا معاملہ، وہ تمام تر سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی ہیں خان صاحب کی جو انہوں نے باتیں کی، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ادارہ اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو تعینات کر دے۔ اس ریپرزینٹیٹیو سے آپ نے کیا بات کرنی ہے 3 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ؟ وہ ریپرزینٹیٹیو آپ کو کیا دے گا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوری جماعت ہے تو جمہوری جماعت سے اگر بریفلی مجھے بتا دیجیے، میں مہربانی پھر آپ کے پاس آتا ہوں، کیا یہ جماعت اس ملک کے ساتھ چل سکتی ہے؟ آپ لوگ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا ان پہ پابندی لگنی ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ اس وقت ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ ادھر حکومت کہاں کھڑی ہے؟ جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے جب سے یہ حکومت عمل میں آئی ہے، اور اس سے پہلے بھی، مطلب میں تو یہ جب سے یہ حکومت سے گئے ہیں اس وقت سے شروع کروں گا کہ یہ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کرتے رہے ہیں، کام کرتے آئے ہیں، پاکستان کے خلاف انہوں نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا، ویدر ان کنٹری اور آؤٹ سائڈ، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے حتی الامکان کوشش ان کی یہ رہی ہے کہ یہ ملک کی ساکھ کو، ملک کی خود مختاری کو نقصان پہنچائیں، اور پہنچایا بھی۔ پھر تو ان پہ پابندی لگنے کا ایک بڑا مضبوط کیس ہے۔ اٹس ناٹ می کہ جو جا کے باہر کے ممالک میں وہاں پہ جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جس طرح کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، جس لیول پہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح کی باتیں وہاں پہ کی جا رہی ہیں، معذرت کے ساتھ میں تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ جس طرح کی چیزیں ہم اس ملک میں کر رہے ہیں، جو کچھ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کر رہے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ یہی بات ہے نا، ہمیں اس ملک کو، میرا تو دیکھیں نا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایز somebody who believes in democracy and somebody who actually upholds and values democracy، اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ فل کورٹ بیٹھی، انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے اس کے کچھ نکات پہ آپ ایگری نہ کریں، ہو سکتا ہے کچھ پہ میں تنقید کروں، لیکن اب اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ 2017 میں آپ لوگ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ عدلیہ کو فرسٹریٹ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی، کیا یہ مناسب ہے کہ ایک فیصلے آنے کے بعد اس قسم کی قانون سازی کی جائے جس سے یہ تاثر ملے کہ جیسے مقصد جو ہے عدلیہ کی فیصلے کی راہ میں رکاوٹ کھڑا کرنا ہے؟ نہیں قاسم صاحب، دیکھیں بالکل عدالت کا احترام ہے اور حکومت ان فیصلوں کو رسپیکٹ کرتی ہے، لیکن جہاں پہ تھوڑا کہیں ابہام ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ 2017
کی جو شک 104 تھی اور 66 غالباً اس میں تھوڑا ابہام رہ گیا تھا جس کو کلیریفائی کرنے کے لیے آئی تھنک اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی. اور یہ ضرورت 104 کے بعد ابہام نظر آیا یا پہلے بھی فیصلے نے اور ابہام کریٹ کر دیا نا. اب ایشو یہ ہے کہ 104 میں اور آئین پاکستان آرٹیکل 51 میں 106 میں اس کے ریلیونٹ رولز جو ہیں 92 94 ان میں الیکشن ایکٹ کے باقاعدہ طریقے سے لکھا ہوا ہے جو پروسیجر ان ووگ ہے, جو بتایا گیا ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, کریکٹ, اس پہ تمام تر ایگری کرتے ہیں کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. لیکن جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء ایک انڈرسٹینڈنگ, جہاں تک ہم نے پریکٹس میں دیکھا, جہاں تک ہم نے چیزیں دیکھیں, تو عدالتیں تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں, کوئی امیجنیٹو انٹرپریٹیشن تو نہیں آ جاتی نا. جب پارلیمنٹ کے کام یا اس کے ڈومین کے اوپر ٹرانسگریس کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے. تمام آئینی اداروں کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. 8 معزز جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے, 11 نے ایگری کیا کہ پی ٹی آئی. میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا, مجھے اگر اجازت ہو. دیکھیں, سنی اتحاد کونسل جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, پھر سنی اتحاد کونسل جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ اس فیصلے کو چیلنج کر کے, اور پھر سنی اتحاد کونسل جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اس میں مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کہاں پہ ہے. پی ٹی آئی ٹو لیٹ ان دا ڈے کمل شوزف صاحبہ جاتی ہیں, پتہ نہیں جب آدھی پروسیڈنگز گزر بھی گئیں, اور وہاں پہ سپریم کورٹ جب جایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے, یہ ایک سوال ایک جج صاحب نے پوچھا وہاں پہ کہ اگر یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو مفروضے پہ اگر بات کی جائے بالفرض فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اگر ہم سنی اتحاد کونسل کو دے دیں تو یہ آپ کی پٹیشنر جو ہیں یہ کہاں پہ جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا یہ پھر سنی اتحاد کونسل, ان کے وکیل نے کہا یہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل میں. تو بیرسٹر صاحب دیکھیں نا, یہ سارے وہ فیکٹس ہیں جو ہم نے پوری قوم نے دیکھا. اب فیصلہ آ گیا, پھر یہ پوری قوم نے فیصلہ بھی دیکھا کہ جو پارٹی کی لسٹ جمع نہیں ہے, پھر پوری قوم نے دیکھا کہ جو ایکچولی فریق تھا, جو پٹیشنر تھا, اس کو وہ سیٹیں نہیں ملیں. آپ کی بہت ساری باتیں جس میں وزن ہو سکتا ہے, پر پروڈنٹ مائنڈ کو یہ بات اپیل کرتی ہے. اب سر یہ بتائیں بریفلی کہ عمل درآمد کرنا ہے کہ نہیں کرنا. دیکھیں یہ لاسٹ چیز میں 1 سیکنڈ میں کر لوں, پھر آپ بے شک کیجئے گا. دیکھیں یہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا, موجود تھا 2017 کا الیکشن ایکٹ, اور اسی میں ہی اس کا ایفیکٹ آئے گا. جب وہاں سے وہ ایکٹ 2017 سے شروع کمنس ہوا تو یہ ایفیکٹ اس کا تب سے ہی ہوگا, اطلاق اس کا تب سے ہی لاگو ہوگا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. اس کا ایفیکٹ تو یہی آئے گا نا, ریٹروسپیکٹیولی اور not whether this legislation, it's an amendment within this legislation that was introduced and promulgated in 2017. And you cannot apply a law retrospectively. And it commences from that time, اور اس میں یہ اسی کے ایک سیکشن میں ہو رہی ہے, اور اس میں retrospectively no malified intention or anything. Absolutely What's the there is. malified intention? Absolutely.